بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اسلامیت کا لیکچر نمبر 5 کا آخری پارٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرنے لگی ہوں۔ یہ حصہ قرآن پاک کا لاسٹ لیکچر ہے جس میں صرف شارٹ کوسچن آنسر اور الفاظ معنی رہ گئے ہیں لاسٹ چیپٹر کے، تو آج ہم کمپلیٹ کر دیں گے اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ حدیثوں کا چیپٹر جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں الفاظ معنی اور شارٹ کوسچن آنسر دیکھیں گے۔ لانگ کوسچنس کے آنسر پچھلے لیکچرز میں دے چکی ہوں آپ کو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ تو الفاظ معنی جو ہے، ایک طرف تم، اس کا میننگ ہے کمایا تم نے، کارہا اس نے ناپسند کیا، سوامیون خانقاہیں، بیاعن کلیسائیں، مکنہ ہم نے جگہ دی۔ تو یہ ورڈس میننگ ہیں، الفاظ معنی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختصر سوال جواب۔ تو حصہ جیم سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور جہاد فی سبیل اللہ کو بڑی شان اور عظمت سے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً انہوں نے اس میں ارشاد ہے کہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جانوں سے اور مالوں سے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سیکنڈ ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، بیویاں، دیگر رشتہ دار اور مال و جائیداد میں سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں ہونے چاہیے، اور والدین و دیگر رشتہ داروں کی محبت تمہیں راہ حق پر چلنے پر رکاوٹ نہ بنے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب نہیں رکھتا تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ نہیں سکے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر کسی بھی محبت کو فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ یعنی کہ ہمارا ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب تک ہم ہر کسی رشتے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، تو ہمارا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر بات سے پہلے نہ رکھیں۔ جناب کوسچن نمبر 2 ہے کہ قرآن مجید میں اذن قتال کی کیا حکمت بیان کی گئی؟ اذن قتال کا مطلب یہ ہے کہ اذن معنی ہوتا ہے اجازت، اور قتال کہتے ہیں، قتال کا جو لفظ میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہے جہاد بالسیف۔ ٹھیک ہے، جہاد بالسیف کا مطلب ہے کہ اس کو دوسرا نام جہاد بالنفس بھی ہے، یعنی ایسی جنگ، یعنی کہ ایسی جہاد جو کہ میدان جنگ میں یعنی کہ جو کیا جاتا ہے، یعنی مارنا، جان لینا، قتل کی جمع ہے قتال۔ ٹھیک ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ مطلب کون سی ایسے ریزنز ہیں کہ جن کی بنا پر آپ کو جہاد کی اس طرح کی اجازت دی گئی ہے؟ تو جواب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو پہلی ہجری میں ہی اپنی مدافعت کے لیے کفار کا مقابلہ اور مظلومیت کے خاتمہ، دیگر ادیان پر غلبہ اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے کی اجازت مل گئی۔ یعنی کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ حکمت کیا ہے کہ کفار کے مقابلے کے لیے، اپنی دفاع کے لیے، مظلومیت کے خاتمے کے لیے اور دیگر ادیان پر غلبے کے لیے ہمیں قتال کی اجازت ہے، جس کا تذکرہ سورہ حج کی آیت نمبر 38 سے ہوتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے دشمن ظالم لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرے گا۔ مظلوم مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جن کو ذاتی کا نشانہ بنا کر صرف اس لیے گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے کہ وہ ایک معبود کو مانتے ہیں، ان کو جہاد کی اس لیے اجازت دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو جان، مال، عزت و ناموس، دین اور عبادت گاہوں کا تقدس فسادی لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکے اور مظلوم لوگوں کی مدد اور داد رسی کی جائے۔ یعنی کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں جو اذن قتال یعنی قتال کی اجازت، جہاد بالسیف کی اجازت کن کن صورتوں میں دی گئی ہے اور اس کی کیا حکمت بتائی گئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے 13 برس مسلمانوں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت صبر آزما اور مشکلات والے تھے، جہاں پر تکلیفوں اور سختیوں پر رد عمل کے بجائے صبر و ضبط کا حکم تھا اور کسی قسم کی جوابی کارروائی سے روکا جاتا رہا۔ یعنی مکی دور میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ظلم انتہا پر تھا لیکن صبر کا حکم تھا۔ اس وقت تک جہاد جو ہے وہ فرض نہیں کیا گیا تھا، تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہیں۔
ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 4 ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں. معروف کے معنی ہے نیکی، ایسی نیکی اور بھلائی والے کام جسے سب اچھا سمجھے، اور منکر کے معنی ہے ہر قسم کی بدی یا برائی جسے سب برا اور ناپسندیدہ سمجھے. سماج میں اچھے کاموں کو فروغ دیا جائے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوں، اور اسی طرح جن لوگوں سے معاشرے کے بگاڑ اور فساد کا اندیشہ ہو ان لوگوں کو بدی اور برائی اور فسق و فجور اور تکبر اور غرور سے روکنا اور ان کے لیے سزائیں اور قوانین نافذ کرنا تاکہ معاشرے میں امن و سکون کا دورہ ہو. یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اب اس کو روکنے کے لیے چاہے اگر سزائیں بھی دینی پڑیں تو سزائیں بھی دینی چاہیے، اور امر بالمعروف یعنی کہ بھلائی کا حکم دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ واقعی کسی معاشرے کے لیے کارآمد ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے مدد ملنے کی چند صورتیں تحریر کیجیے. جواب: اللہ سے مدد ملنے کی چند صورتیں مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، نماز قائم کرنا، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ کا تعلق بندے سے قائم ہو جاتا ہے. نماز دین کا ایک اہم رکن اور عبادت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے اور تزکیہ نفس حاصل ہو جائے. نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنا، اور زکوٰۃ کا تعلق براہ راست سماج کی معاشیات سے ہے، اس لیے ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ معاش کے وسائل پیدا کرے اور لوگوں کی ضروریات کے لیے مناسب انتظام کرے. اگر آپ غور کریں تو دیکھیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام میں کہا ہے کہ جتنا اللہ کے حقوق ہیں اتنا ہی بندوں کے حقوق ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز تو قائم کریں لیکن زکوٰۃ ادا نہ کریں، آپ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا نہ کریں، تو آپ یعنی کہ آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ سے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہیں اور اللہ کو بھول جائیں. تو اس لیے دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازم اور ملزوم ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معروف کے معنی نیکی جو اور بھلائی والے کام جسے سب اچھا سمجھتے ہیں، اور منکر کے معنی ہے ہر قسم کی بدی یا برائی جسے سب برا اور ناپسندیدہ سمجھے. اگر انسان نیکی اور بھلائی کے کاموں کا حکم دے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے تو یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، اور جس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی مدد بھی ملتی ہے اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ملنے کی چند صورتیں. اب اس کے شارٹ کوسچن بھی مکمل ہو گئے. اب اس کا صرف رہ گیا ہے MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں سب سے پہلا جو ہے صفحہ نمبر 43 یعنی 43 پر، بیاؤن عبادت گاہ ہے عیسائیوں کی. مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی وجہ تھی کفار مکہ کے مظالم. نمبر 3، مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی مجبوری کی حالت میں. مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم کی وجہ تھی مذہبی دشمنی، کیونکہ وہ مسلمانوں پر جو کفار ظلم کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کو ایک ماننے والے لوگ تھے اور ان پر اسی وجہ سے ظلم کیا جاتا تھا، تو مذہبی دشمنی تھی. اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرنا، وایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء کی. ٹھیک ہے. تو جناب یہ ہو گئے اس کے کثیر انتخابی سوالات بھی. تو الحمدللہ ہمارا فرسٹ جو پارٹ ہے یعنی قرآن مجید والا حصہ اول جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ نئے چیپٹر نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.